أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 اور 36 کی تطبیق. وقلنا واو سنگل حرکت ہے، اس کے اوپر واو پر ہونٹ گول ہوں گے. قلنا قاف موٹا، لام ساکن ہلے نہیں، نا الف مدہ کے ساتھ ہے. یا آدم، یا مد ہے یہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر سے کھینچے. آدم کھڑا زبر ہے حمزہ کے اوپر. آدم اسکن، میم پیش کو فوراً سین سے ملائے، سین میں سختی اور سیٹی. نون ساکن ہے تو یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو آدم اسکن واضح کریں گے آواز کو. انت یہاں پر ہم آواز ناک پہ چھپائیں گے، اخفا کریں گے. وزوجکل، زو واولین ہے، اس کو زو جگل نہ پڑے. زوجکل جنت، نون تشدید، نون مشدد ایک الف کے برابر. وکلا الف مدہ. منہا نون ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں. منہا ایسے نہ پڑے، ہا الف مدہ. رعدن یہاں پر بھی تنوین کا اظہار کریں کیونکہ آگے ہا ہے، ہا حروف حلقے میں سے ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف حلقے آتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کا نون ساکن کا اور تنوین کا اظہار کرتے ہیں. حیث یا لین. شئتما حمزہ پہ جٹ کا. ما الف مدہ. ولا الف مدہ. تقربا قاف کے اوپر کلکلا. با الف مدہ. ہاذہ ہا کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. ہا زیر کو فوراً شین تشدید سے ملائے. ہاذہ الشجرۃ سنگل حرکات ہیں، تمام زبر ہیں اور اس میں را کو موٹا پڑے، لمبا نہ کرے کسی بھی حرکت کو. فتکونا کو واو مدہ، کو کے اوپر بالکل مکمل ہورن گول کرے کس کے واو مدہ بھی ہے. اگر صرف پڑھیں گے فتکونا تو یہ صرف پیش کی ادائیگی ہوگی. فتکونا نا الف مدہ. من الظالمین، وہ میں دھیان رکھے، وہ کو زا میں نہ پڑھے اور زود میں بھی نہ پڑھے، وہ پڑھے اور نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرے. می یا مدہ اور آخر میں مد وقفی، مد عرض سکون. فأزلہما تشدید. ما الف مدہ میم زبر کو شین تشدید سے ملائے. فأزلہما شین میں پھیلنے کی صفت ہے تو آواز بھی میں تھوڑی سی پھیلاہٹ ہوگی. فأزلہما الشیطان، تو موٹا حرف ہے کڑا زبر کے ساتھ ایک الف کے برابر اس کو ادا کرے. عنہا الف مدہ. فأخرجہما، اس میں خرخراٹ نہ ہو، خواہ میں زیادہ. فأخرجہما الف مدہ. مما مشدد ایک الف برابر اور الف مدہ بھی ہے تو حرکات کا دھیان، مقدار کا دھیان رکھے. کانا الف مدہ، نا میں بھی الف مدہ. فیہ یا مدہ. وقلنا اہبطوا نون زبر کو ہا سے ملائے اور ہا کا بھی دھیان رکھے، ہا میں سختی ہوتی ہے. وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر. تنوین کے بعد را تشدید ہے اور اس کے اوپر تنوین، تو تنوین کے بعد واو ہے. یہاں پر ہم 2 حروف کو آپس میں ملا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادغام. اور یہاں پہ جو ہم ادغام کر رہے ہیں وہ ہے ادغام مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ہم ادغام کر رہے ہیں اور واو کی جو آواز ہے وہ ناک میں نہ جائے. مستقر ومتاع، یہاں پر بھی متاع میں الف مدہ. عن تنوین کو واضح کریں گے، اس کے بعد حمزہ ہے. الا حمزہ کو باریکی سے پڑھے، الا نہ پڑھے. الا لام کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. حین یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے.
اور اسی آ کو ہم نے 3 الف 2 الف اور 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. مد عرض سکون اسی پر ہم کرتے ہیں اور آخر میں نون ساکن. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کا لفظی ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھیں گے. آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو، ٹھہرے رہو، انتا، تم، و زوجکا، اور تمہاری زوج، تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور کھاؤ، منہا، کھاؤ تم دونوں، منہا، اس میں سے، رغدن، با فراغت یا خوب، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب جاؤ، جانا، ہاذہ شجرتا، اس درخت کے، فتکونا، تو ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں. اسکن ایک نیا لفظ ہے، سین کاف نون اس کا روٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سکون، تسکین، کسی جگہ رہائش اختیار کرنا اور حرکت کے بعد ٹھہر جانے کو، سکون لینے کو جیسے کہتے ہیں نا، اسکن. زوجو کا زا واو جیم اس کا روٹ ہے. زوجو کا، تیری بیوی. زوج دراصل ساتھی کو کہا جاتا ہے، اسپاؤس کو، بیوی ہو یا خامد ہو، دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ کیونکہ آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس لیے ترجمے میں ہم نے بیوی اس کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ ان کی زوج جو ہے وہ ان کی بیوی ہے، مرد کی زوج اس کی بیوی ہوتی ہے نا، اس لیے. اور الجنت، جنت، جیم نون نون روٹ ہے اس کا. جنت کہا جاتا ہے باغ کو، خاص طور پر ایسے باغ کو جو احاطہ کیا گیا ہو، یعنی جس کے ارد گرد جیسے کھجوروں کی باڑ لگا دی جاتی ہے یا کسی اور درختوں کی باڑ لگا دی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے لفظ وکھلا. کھلا، حمزہ، کاف، لام اس کا روٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، کھانا تناول کرنے کو، فائدہ اٹھانے کو کہا جاتا ہے کھلا. جیسے انسان کھانا کھاتے ہوئے چاہتا ہے نا کہ کل کا کل کھا جائے، اس لیے عربی میں کہا گیا، کھانے کو کلا کہا گیا. اور یہ بہت ہم لفظ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. راغدن، را غین دال اس کا روٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا چاہو، یعنی اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق. اور راغد کی جمع ہے یہ، اور آسودہ زندگی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. شئتما، شئتما جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. یہ شاء سے ہے، ہم بولتے ہیں نا اردو میں بھی انشاء اللہ. شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو یہاں پہ شئتما کہا گیا، تم دونوں چاہو. یہ خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، دونوں کا بات آ رہی ہے. کہیں پہ بھی اکیلے حضرت آدم کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے. ولا تقربا، قوف را با روٹ ہے اس کا. تقربا کا مطلب ہے تم دونوں قریب نہ جانا. ولا ہے نا، اس لیے تقربا تم دونوں قریب جانا، اور لا تقربا تم دونوں قریب نہ جانا. کسی کے قریب جانے کو زمان اور مکان دونوں حوالوں سے کہا جاتا ہے کسی کے قریب جانے کے لیے، اور نسبی تعلق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. ان سب الفاظ، ان سب کے لیے یہ، یعنی وقت کے قریب جانا، یا کسی مکان کا مطلب ہوتا ہے فزیکلی کسی کے قریب جانا. اور زمان کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت کے مطابق، زمانہ ہے نا، زمانے سے زمان ہوتا ہے. اور مکان کا جو لائیو ہوتا ہے جس طرح، اس کو کہا جاتا ہے. شجرتا، شین جیم را اس کا روٹ ہے. درخت کو کہا جاتا ہے وہ نباتات جس کا تنا ہو، تنے والی جو نباتات ہوتی ہیں ان کو شجرہ کہا جاتا ہے. یہ بیل وغیرہ جو ہوتی ہیں جیسے کدو، ککڑی، ان کی بیلیں ہوتی ہیں، اس کو درخت نہیں بولا جاتا، بلکہ درخت بولا جاتا ہے جس کا تنا موجود ہو. ظالمین، زو لام میم، کسی
یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، بہت ہم بار بار قرآن پاک میں پڑھیں گے، اس کا معنی ذہن میں رکھ لیجئے۔ ظالم کہا جاتا ہے کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اپنے حق سے تجاوز کر دینا۔ یعنی اگر ہم کسی کی جو اس کی جائز جگہ ہے، اس کی جائز جگہ سے اس کو ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں گے تو یہ ہم ظلم کریں گے۔ یعنی جہاں کرسی رکھی جانی چاہیے، جہاں میز رکھی جانی چاہیے، اس کی جگہ کہیں اور رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ کوئی ٹیبل کے اوپر کوئی چیز رکھنے کے بجائے ہم زمین پر رکھ دیں گے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ تو ظالم کہا گیا، اور یہ ہم بہت قرآن پاک میں اصطلاح پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں یہ پکا یاد ہونا چاہیے ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں جہاں ظالم کی بات آئے گی پھر وہاں میں انشاءاللہ وضاحت بھی کروں گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 36 ہے، فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، لام اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو گناہ بے ارادہ سرزد ہو جائے۔ ازلہ ہوتا ہے لڑک جانا، پھسل جانا، نہ چاہنے کے باوجود انسان اس میں کسی چیز میں انوالو ہو جائے جو۔ اور پھر ہے فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا ان دونوں کو۔ اخراجن ہوتا ہے نکلنا، اور قُلْنَا اهْبِطُوا، اہبتو ہے ہا با تو، اہبتو کا مطلب ہوتا ہے اتر جاؤ، کسی چیز کا بے اختیاری میں اوپر سے نیچے گرنا، جیسے کہ پتھر گرتا ہے نا، وہ بھی ہابتا ہوتا ہے، وہ اوپر سے نیچے کو لڑکتا چلا جاتا ہے۔ بعدن با عین دود، بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ یا کوئی، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ عدوٌ، دشمن، ایسا اس کا روٹ ہے عین دال واو، اس کا مطلب ہوتا ہے دشمن، عدوٌ، دشمن، ایسا دشمن جو بدخواہ ہو، جو نقصان کا سوچنے والا ہو، جو تکلیف پر خوش ہونے والا ہو۔ پھر اس کے بعد ہے مستقرن، مستقرن ہوتا ہے قوف را، کسی جگہ ٹھہر کر جم جانے کو کہا جاتا ہے۔ قرن دراصل کہتے ہیں سردی کو، جیسے سردی میں اوس برف بن کر ٹھہر جاتی ہے نا، جم جاتی ہے، سردی جیسے چیزوں کو ٹھہرا لیتی ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ جو صبح کے وقت اگر باہر نکلیں تو اوس جو ہے وہ اس پہ گھاس پہ پڑی ہوتی ہے، اس کو ذرا اپنی انگلی پہ ٹھہرا کے دیکھیں کتنی دیر کے لیے ٹھہرتی ہے، تو بس اس ٹھہرنے کو قر کہا جاتا ہے، اتنی دیر ہی۔ تو اللہ فرما رہا ہے زمین میں تمہارا اتنی ہی دیر ٹھہرنا ہے جتنی قر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل پہ بات کرتے ہیں تفسیر میں انشاءاللہ۔ متاعن، میم تا عین روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، کسی چیز کا بلند ہونا اور بڑھنا۔ اردو میں بھی ہم متاع استعمال کرتے ہیں، لفظ وہی لفظ ہے یہ۔ ہین ہوتا ہے ہا یا نون، مدت یا اجل، گھڑی، ساعت، مہینے، سال۔ یعنی ہین جو ہے وہ کوئی نہ تو ایک گھڑی کو کہا جا سکتا ہے نہ ایک سال کو، وقت کی مناسبت سے جب جملے میں استعمال کیا جائے گا اس میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ ایک گھڑی کے لیے بھی ہین کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور سال کے لیے بھی ہین کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ایسا وقت جس میں کوئی چیز حاصل کی جائے، کوئی اپنا گول جو ہے، کوئی ٹارگٹ اپنا اچیو کرنے کے وقت کے لیے ہین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج الحمدللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کو دیکھیں گے۔ سورہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس روح کی وجہ سے انسان میں فہم و فراست، قوت ارادہ پیدا ہو گئی۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئیں، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔
اور ہوا کو آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا کیا گیا، لہٰذا اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ پستی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں جاؤ اور جہاں سے جو چاہو جو مرضی کھاؤ۔ بے شمار انعامات کیے، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اشرف المخلوقات بنایا اور انہیں بہترین ساتھی یعنی بیوی عطا کی، اور پھر انہیں جنت میں ٹھکانہ دیا۔ دنیا میں رہنے کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں اطمینان اور سکون سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، صرف اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، یعنی خاص درخت سے روکنا ہی دراصل امتحان تھا۔ بعد میں دنیا میں بھی امتحانوں سے گزرنا تھا نا، تو اس کی تیاری کروائی جا رہی تھی۔ یہ کس چیز کا درخت ہے ہمیں اس کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، بس ایک درخت تھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کے قریب نہ جانا۔ یہ دنیا میں، جیسا پہلے میں نے کہا، دنیا میں آباد کاری کی تیاری تھی کہ زمین پر بھی سب حلال ہوگا، صرف گنتی کی چند چیزیں حرام ہوں گی، تو حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یہ بتا دیا گیا۔ اور میں نے بتایا نا یہ ایک امتحان تھا۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑے ہیں۔ فرشتے جھک گئے اور ابلیس انکار کر کے دشمن بن گیا۔ یہاں انسان کو دراصل دو راستے دکھا دیے گئے کہ اچھا ہوتے ہوئے، بزرگ ہستیاں ہوتے ہوئے، پاک ہستیاں ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا ہے، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ یعنی انہوں نے کھوج نہیں لگائی کہ یہ ہمارے سے بڑا ہے، ہمارے سے محترم ہے یا نہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا تو وہ جھک گئے۔ اور دوسرا راستہ شیطان کا کہ کمتر ہوتے ہوئے تکبر کیا اور انکار کر کے دشمن بن گیا۔ یہ دو راہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کر دے دی ہیں۔ انسان یاد رکھیے نہ تو فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، وہ درمیانی چیز ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ فرشتہ ہے اور نہ نار آگ سے بنا ہوا شیطان ہے۔ اسے فرشتہ بننے کو کہا بھی نہیں جا رہا، بلکہ اس کو عاجزی کا سبق دیا جا رہا ہے، اسے شیطان کے طریقوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تلقین کی جا رہی ہے۔ فرشتے بے عیب ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ گناہ کرنے والے انسان کے آگے جھک گئے اور شیطان نہیں جھکا۔ گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کر دی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو ہمیں عاجزی کا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ بہتر ہوتے ہوئے بھی عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اکڑتے نہیں ہیں۔ شیطان اکڑ گیا تھا، فرشتوں نے عاجزی اختیار کی تھی، فرشتوں نے عاجزی اختیار کی تو اللہ کے مقرب بن گئے، اللہ کے قرب میں آ گئے۔ یاد رکھیے زندگی میں بھی جو عاجزی اختیار کرے گا وہ بڑا مقام حاصل کر لے گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ بھرنا چاہتے ہو تو سرنگوں ہونا پڑے گا، لیکن اگر یہ نہیں کرو گے کیا ہوگا پھر؟ فتکون من الظالمین۔ جس طرح شیطان ہو گیا تھا ظالموں میں سے، ایسے ہی تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یعنی کسی کو اس کا جائز حق نہ دینا ظلم ہے۔ بندے کا اپنے رب کے بارے میں ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا انکار کرے اور کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرا دے، اور بندے کا اپنے آپ پر ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور گناہ اور فحش کاموں میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہاں آیت میں ظلم سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے، جو شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انسان سے سرزد ہو گئی تھی۔
آیت نمبر 36 شروع ہو رہی ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمان کی جنت میں بسایا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے اور سو رہے تھے کہ حضرت حوا کو ان کی پستی سے پیدا کر دیا گیا۔ ابلیس آدم کا شدید دشمن تھا، اسے لگتا تھا کہ حضرت آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں میں شامل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن بن گیا۔ اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکا کر پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے خوب سبز باغ دکھائے اور بہانہ یہ بنایا کہ یہ پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ اس کی تفصیل سورہ الاعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہ جو آدم اور حوا ابلیس کے فریب میں آ گئے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے پھل کھائے ان کے جنت کے لباس اتر گئے۔ اب وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے اور ان کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت مدت پہلے آدم سے عہد لیا تھا اور وہ بھول گئے۔ ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا تھا، عزم کے ارادے کی کمزوری نہیں پائی تھی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ وہ بھول گئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اتر جاؤ اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوگے، کیونکہ اب تمہیں ایک مقرر مدت تک زمین میں رہنا اور وہیں پر گزر بسر کرنا ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روکا تھا درخت کا پھل کھانے کے لیے، وہ دونوں کو روکا تھا، اور شیطان نے دونوں کو بہکایا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، ایک جگہ پہ اور آئے گا یہ کہ دھوکے سے ان کو پھسلا لیا تھا، اور ایک کو نہیں دونوں کو پھسلایا تھا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عورت کو پھسلایا اور پھر وہ مرد کو پھسلانے کا سبب بنی، اسی لیے عورت کو وہ مین کہتے ہیں۔ وہ الگ رکھے اور مین علیحدہ، یعنی وہ ہلاکت کا باعث بننے والی مین مرد کے لیے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے وہ مین کا۔ تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ شیطان نے دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جہاں پر وہ تھے، اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعض کے دشمن ہیں۔ کون بعض؟ یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے، اور بعض اوقات پھر انسان بھی انسانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، اور عداوت جنم لیتی ہے باہم اختلاف سے۔ یاد رکھیے اختلاف باعث رحمت ہے، لیکن جب مخالفت کو پہنچتا ہے تو عداوت دشمنی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے اختلاف کی صورت میں لوگوں کو پیدا کیا ہے، سب انسان ایک جیسے نہیں بنائے، مختلف رنگ ہیں، مختلف شکلیں ہیں، سب کے مزاج مختلف ہیں، رنگ، نسل، زبان، ذائقے کا اختلاف ہے۔ آپ دیکھیے جو غذائیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا، اور اسی سے دنیا میں رنگینی ہے، اسی اختلاف سے رنگینی ہے۔ اگر ایک ہی چیز سب لوگ کھا رہے ہوتے تو پوری پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کریٹیوٹی رکھی ہے، اور انسانوں کا مزاج بھی کریٹیو ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، سارے لوگ وہی دیکھیں وہی سوچیں، یہ ظلم ہے۔ اور ہم لوگ ترقی یافتہ قوموں کے انداز اور اطوار اپنا کر ہم بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل کے ہم بھی بڑا ترقی یافتہ بن گئے، ہم نے اپنی تہذیب، اپنا انداز سب کچھ ختم کر دیا، تو ہماری ترقی رک گئی۔ یاد رکھیے اپنے ہی کلچر کے ساتھ، اپنی ہی تہذیب کے ساتھ انسان جب آگے بڑھتا ہے تو اس کو ترقیاں ملا کرتی ہیں۔ صرف ایک چیز ہے جس میں کہ اختلاف نہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس میں ہمہ رنگی پیدا کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی اس میں کریٹیوٹی آزمانے کی ضرورت نہیں، اجازت نہیں، ورنہ شیطانیت آ جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی بات کو بنوانے کی، اپنی مرضی چلانے کی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اپنی مرضی اس فیصلے میں، ان کی اپنی مرضی اس فیصلے میں رہ جائے، اور اسی کا نام تسلیم ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی سوچ کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کے تابع کرنا ہے۔
یاد رکھیے ہمارے ہاں یہ جو فکری زوال آ گیا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس کے اندر نا اپنی سوچوں کو ہم نے متی کر لیا ہے ترقی یافتہ قوموں کے. تو اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم ایک دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ دعوتیں کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، دلوں میں تنگی آ گئی، اس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو گئی. تو قرآن آج بھی دلوں کی اس تنگی کو دور کرنے کا حل بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہم نہیں کر رہے تو ہماری ہی غلطی ہے. قرآن کو محض مسجد تک نہیں رکھنے کا حکم، بلکہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو، قرآن سے ہدایت حاصل کرو. یاد رکھیے ہم دن بدن تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ ترقی کرنے کے لیے ہر اچھی بات کو قبول کرنا اور ہر بری بات جو کہ خواہ ہمارے گھر والے، خواہ والدین، خواہ خامد، خواہ ہمارے جو بہت قریبی عزیز ہیں وہ کہہ رہے ہوں، ہمیں وہ چھوڑ کے صرف قرآن کی بات کو ماننا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو اپنی عقل سوچ سمجھ استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر. تو ہمیں جانوروں کی طرح نہیں بلکہ انسان بن کر جینا ہے. جو اچھی سوچ ہے وہ اپنانا ہے. مسلمانوں نے جو مثبت سوچ کی وجہ سے کئی علوم جو ہے وہ متعارف کرائے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں جب لوگ نئے داخل ہوئے تو قرآن کی قرات کے فن نے جنم لیا، پھر معنی کے اختلاف نے ڈکشنری کو جنم دیا، اور یہ آغاز مسلمانوں نے کیا تھا. قرآن کے الفاظ کی وجہ سے ہی پہلی ڈکشنری لکھی گئی تھی. پھر ایک آیت کی تفسیر کئی طریقے سے لکھی گئی تو علم التفسیر نے جنم لیا. یہ رنگ مختلف ہیں. آپ دیکھیے معرف القرآن ہے، ابن کثیر ہے، تفہیم القرآن ہے، کئی دوسری تفاسیر ہیں. ان میں اختلاف ہے لیکن یاد رکھیے ان میں تضاد نہیں ہے. ہر دور میں ترقی ہوئی، ہر دور کے مطابق جدت اختیار کی گئی، وسعت اختیار کی گئی، نئے طریقے سامنے آئے. عباسی دور میں مسلمان ایشیا اور یورپ تک جا پہنچے. اسی طرح مصر، یونان وغیرہ میں جب فتح ہوا تو مسلمانوں کی سوچ سے ان کا انداز فکر جو ہے وہ بدل گیا. پھر طب اور فلسفہ اور جغرافیہ اور علم کلام اور علم تحقیق کئی چیزیں اس زمانے میں وجود میں آئی. تو اسلام نے ان چیزوں کو ترقی دی اور بہت سارے علوم سامنے آئے. لیکن آہستہ آہستہ مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے اور دوسری قومیں ترقی کرتے کرتے انڈسٹریل ریولیوشن تک کی طرف بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا آدم اور حوا کو اور کہا کہ اب وہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک وقت خاص تک تمہیں وہاں ہی زندگی کے فائدے اٹھانے ہیں. ناراضگی کے ساتھ زمین پر اتار دیا گیا، لیکن انسان اور شیطان دونوں کے طرز عمل کا فرق سامنے آتا ہے کہ شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے تکبر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ اللہ کے آگے جھک گئے. تو اللہ نے پھر ان کو حکم دے دیا کہ بس اب تم نیچے اتر جاؤ، تمہارے لیے اصل میں تو جائے قرار ہے ہی وہ زمین. اور جائے قرار سے یاد آیا کہ یہ جو لفظ ہے مستقرن، یہ زمین کا ٹھکانہ ہے. میں نے اس کی الفاظ کی وضاحت میں بیان کیا تھا کہ جس طرح سردی کی وجہ سے کوئی چیز ٹھہر جاتی ہے، جیسے میں نے وضاحت دی تھی اوس جو پڑتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے. اوس جب برف بن جائے آپ اس کو اپنی انگلی پر رکھ کے دیکھیں وہ کتنی دیر کے لیے ٹھہرتی ہے، کتنے سیکنڈز میں میلٹ ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا کی زندگی بھی اتنے ہی سیکنڈز میں میلٹ ہو جانے والی ہے. اس کو اردو میں بھی، پنجابی میں بھی اس کو کورا کہا جاتا ہے. یہ کر سے ہی ہے کورا بھی. دراصل کورا کیا ہے؟ چند سیکنڈز میں پگھل جانے والی. تو اے انسان، اللہ نے پہلے ہی پارے میں شروع میں ہی بتا دیا تو اس زندگی کو اپنا مطمع نظر بنا کے بیٹھا ہے، اس کو تو نے جنت بنانے کی فکر کر رہا ہے. یہ جنت نہیں بن سکتی، یہ تو چند لمحوں کی زندگی ہے جو چند لمحوں میں میلٹ ہو کے ختم ہو جانے والی ہے، اور پھر تم کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کو درست سمجھنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.